جی جی بالکل اسٹارٹ کیجیے، اور سب لوگ اپنے مائک کو میوٹ رکھیے گا، تلاوت قرآن مجید ہو رہی ہے۔ یہ الحمدللہ ہماری ایڈمن ہیں حفصہ مدیر ماشاءاللہ، یہ جو ہے وہ تلاوت کریں گی، اور خاموشی سے سنیے، کیونکہ قرآن مجید کا یہی ایک بہت بڑا ایک احسان ہے کہ جب آپ اس کو خاموشی سے سنتے ہیں تو آپ کے اوپر رحم کیا جاتا ہے انشاءاللہ۔ جی شروع کیجیے، بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Translation: رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کی گئی، اور مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان لائے۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان بھی تفریق نہیں ڈالتے۔ اور انہوں نے کہا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے رب، ہم بخشش طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کے آنا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ آمین یا رب العالمین، وإیاک خیرا، جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء۔ بہت بہت شکریہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس توفیق دے عمل کرنے کی، آمین یا رب العالمین۔ جی سسٹر تسنیم، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ سسٹر تسنیم ہمارے اپ کمنگ پروجیکٹ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہیں انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب سسٹرز تقوی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ میں آپ سب کو اور رحمان اکیڈمی کی جانب سے جو نیو پروجیکٹ آنے والے ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ ابھی ہمارے جو فی الحال چل رہے ہیں نا گروپ واٹس ایپ میں، حج اور عمرے کا مکمل طریقہ، قبر اور آخرت کی تیاری، شرعی پردہ، اور بھی ہمارے بہت اچھے اور آپ کے علم میں اضافہ کرنے والے گروپ آنے والے ہیں، جیسے 40 حدیث ان انگلش، 40 حدیث ان اردو، اور ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کے بارے میں بھی گروپ آنے والا ہے۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہمارا نیو گروپ اسٹارٹ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ دینی مسائل، اگر کوئی کوشچن ہے آپ کے پاس تو وہ گروپ بھی ہے، آپ اپنے مسائل کے حل پوچھ سکتی ہیں۔ ہماری جو پیاری ٹیچر ہیں یہاں تانیہ مجیب صاحبہ، وہ بہت پیارے انداز سے آنسر کریں گے آپ کو۔ اور ابھی ہمارے جو اور نیو گروپ آنے والے ہیں، بیوٹی ٹپس ہے، جس کے بارے میں گھریلو نسخے بتائیں گے آپی جان، اور تجوید کے تو کورس الحمدللہ ہمارے چل ہی رہے ہیں اکیڈمی کی جانب سے، لیکن تفسیر کے بھی کورسز آنے والے ہیں الحمدللہ۔ جیسے سورہ نساء تفسیر کورس ہوگا، 30 پارے کی تفسیر آپ کو کروائی جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی ہمارے جو یوٹیوب ہے، ٹیلی گرام ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، ان پر بھی الرحمن اکیڈمی کی جانب سے سارے لیکچرز اور جتنے بھی کورسز کروائے جاتے ہیں وہ سارے موجود ہیں، آپ لوگ وزٹ کر سکتی ہیں، اور آپ لوگوں کو لنک بھی یہاں شیئر کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں ان باکس میں، باقی جو لنک ہے وہ شیئر کر دی جائیں گی۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر واحسن الجزاء۔ ہماری ایڈمن ٹیم ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ایکٹیو اور بہت محنت کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ لگی ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، خاص اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو یاد رکھا کریں، آمین یا رب العالمین۔ جی آج انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاما بعد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج جس آیت کی تلاوت ہوئی ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285۔ یہ وہ اہم آیت ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایز اے مسلمان ہمارا عقیدہ اور ایمان کن کن چیزوں پر ہونا چاہیے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس آیت کا انحصار اور تعلق ہمارے ایمان سے ہے، جس کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ لا علمی کی وجہ سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خسارہ ہی خسارہ ہے۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ دے، عقل دے۔ دعا کیا کریں اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ سا ہے، مجھے تو بڑا پیارا لگتا ہے، جس کو سن کر یا ان کے بارے میں جان کر جو ہے میرے چہرے پہ تو مسرت آ ہی جاتی ہے، انشاءاللہ آپ کے چہروں پہ بھی آئے گی۔ جی ہاں، فرشتوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ جو فرشتوں کا کانسیپٹ ہے نا، اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کلیئر کر سکوں، کیونکہ بعض دفعہ افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے ہم ہزاروں قسم کے دنیاوی جو میٹر ہیں ان کو تو ہم جمع کر لیتے ہیں، کلیکٹ کر لیتے ہیں، جیسے باڈی گارڈ رکھ لیتے ہیں، یا کتے پال لیتے ہیں، یا اور بھی اس طرح کی چیزیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ باڈی گارڈ ہم کو دیے ہیں فرشتوں کی شکل میں، اور اس کو ہر انسان افورڈ کر سکتا ہے، لیکن ہماری زندگی میں ان کی بہت کم اہمیت ہے، ان کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں زیادہ، بس یہ ہے کہ ہاں اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے تو ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے جائز کاموں کے لیے اتنی پیاری اور اہم اپنی مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کاموں کے لیے رکھا ہے، وہ ہمارے ساتھ اس کو لگا دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جاننا ایمان کا حصہ ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ اس چیز کو کلیئر کرتے ہیں۔ کچھ کوشچن میرے پاس پہلے بھی آئے تھے کہ فرشتوں کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں، تو ان میں نے کچھ کوشچن کو کلیکٹ کیا کہ فرشتے کون ہیں، کیا یہ ہمارے دوست ہیں، کیا فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، فرشتوں کی یعنی ان کی حقیقت کیا ہے، کیا فرشتے بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، اور کیا فرشتوں سے دوستی کی جا سکتی ہے۔ اس کا کیونکہ نا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وہ تمہارے دوست ہیں، انشاءاللہ آگے میں اس کو کلیئر کروں گی، لیکن یہاں پہ نا تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ عقیدہ کیا ہے، کیونکہ نا یہ جو مخلوق ہے نا یہ ہمارے عقیدے کے اوپر منحصر ہے، جس کا عقیدہ درست ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ تو اس مخلوق کو لے کے عقیدے کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں کہ عقیدہ ایکچولی ہوتا کیا ہے۔ سنا ہے کہ بھائی دیکھیں لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم اس پہ ایمان لائے، ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن اس کی جو ڈیٹیل ہے یا اس کی جو تھوڑی سی باریک بینی ہے نا اس میں ہم جاتے نہیں ہیں۔ تو ضروری ہے کہ جب جو خاص طور پہ ہماری بیس ہے نا، جو دنیا میں رہنے کے لیے اور آخرت میں جانے کے لیے، آخرت کی زندگی کو پانے کے لیے جو ہماری بیس ہے نا وہ ہے عقیدہ۔ جس کا عقیدہ درست ہوگا وہی جنت کا حقدار ہوگا، وہی دنیا میں جو ہے وہ رہ سکتا ہے، ورنہ دنیا میں تو ہر لوگ جس کا عقیدہ نہیں ہے میں سمجھتی ہوں مردہ ہے، جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے وہ مردہ ہیں۔ انشاءاللہ بہت پیاری بات آگے امام رازی نے فرمائی ہے، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن عقیدے کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ عقیدہ جو ہے وہ عربی لفظ کا ہے، یعنی عربی لفظ سے نکلا ہے یہ، جس کے عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ایسا فیصلہ، یہ نظریہ جس کے ماننے والوں کے لیے اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش ہی نہ ہو۔ میں اگین ریپیٹ کر دیتی ہوں، عقیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ایسا فیصلہ، یہ نظریہ جس کے ماننے والوں کے لیے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہ ہو، کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ نے اللہ پہ یقین کیا، رسولوں پہ کیا، فرشتوں پہ کیا، اس کے بعد آپ نے کچھ اس کے علاوہ کچھ سوچنا ہی نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے نعوذ باللہ من ذالک، جیسے ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، یعنی کوئی بھی نہیں ہے، ہم بس دنیا میں پیدا ہو گئے، یا یہ جو فرشتے ہیں ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے، اللہ خود ہی اپنے کام کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر اس طرح کا عقیدہ رکھا تو یاد رکھیں ہمارے لیے موت ہی موت ہے۔ اچھا، عقیدے کا عمل جو ہے وہ مقدم ہے کس چیز پر؟ آپ کی نیت اور آپ کے عمل پر۔ یہی وجہ ہے کہ نیک اعمال پر اجر و ثواب کا ملنا عقیدے کی درستگی پہ موقوف ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ خراب ہوگا تو اس کے بڑے سے بڑے اعمال وہ غارت اور ضائع ہو جائیں گے۔ جیسے مثال ہے جو کرسچن ہیں، جو ہندو ہیں، یا جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، وہ دیکھیں آپ دنیا میں کتنی بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں نا، کتنے بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، یعنی ان کو دیکھ کے میں جو یہاں امریکہ میں رہتی ہوں، یہاں پر جو یہاں کا جو سسٹم ہے اس میں نا ایمانداری بہت ہے، بہت ایمانداری ہے۔ کیوں؟ شیطان وہاں پر کام ہی نہیں کرتا۔ اچھا، ہمارے مسلمانوں میں بے ایمانی بہت ہے کیونکہ شیطان وہاں پر کام کر چکا ہے، ان کے عقیدے کو لے کے وہ غائب ہو چکا ہے،
یعنی ان کو ساری عمر کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. اب وہ دنیا میں رہ کے بڑے بڑے نیکیاں کریں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، اپنا اخلاق اچھا رکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا اس کے بڑے بڑے اعمال بھی ضائع کر دیے جائیں گے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اچھا، ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں نا، بچے بچی، چاہے وہ بچہ ہو چاہے بچی ہو، بلوغت کی عمر میں جب قدم رکھ لیتے ہیں تو ان کو ایمان لانا ہے. دیکھیں ہر بچہ جو ہے نا بائی برتھ، چاہے وہ کرسچن ہو، ہندو ہو، چاہے وہ بائی برتھ مسلمان پیدا ہوا ہے، لیکن یہ حدیث ہے کہ اس کا باپ، اس کے جو ماں باپ ہیں وہ اس کو نصرانی، یہودی، مسلمان بناتے. یہ یعنی بائی برتھ تو مسلمان، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام، تو یہ تو بائی برتھ جو ہیں یہ تو سارے مسلمان پیدا ہوئے ہیں. لیکن مومن انسان کب بنتا ہے؟ جب یا سمجھ لیں کہ دین پر کب آتا ہے؟ جب اس کے ماں باپ اس کو ایمان پہ لے کر آتے ہیں. تو اسی لیے جیسے ہی بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو آپ نے ریمائنڈ کروانا، یعنی بلوغت کی عمر میں آ جاتے ہیں، سمجھ کی عمر میں آ جاتے ہیں، تو ان کو آپ نے ریمائنڈر دینا ہے. ان کو ایمان لانا ہے کن کن چیزوں پر؟ اللہ کی ذات اور صفات پر، انبیاء رسولوں پر، ملائکہ جنہیں فرشتے کہا جاتا ہے، جنت دوزخ، منکر نکیر، عذاب قبر، حوض کوثر، قیامت، پلسرات، قرآن حدیث، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور چاروں کتابوں پر، اور خاص طور پر اچھی اور بری تقدیر، کیونکہ تقدیر کو لے کے بھی ہم بڑا کوستے ہیں. یاد رکھیں اللہ کی طرف سے اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور جو ہمارے اوپر پریشانی آزمائش آتی ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور جو کچھ تمہارے اوپر آتا ہے، جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہوتے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، تمہارے گناہوں کی کمائی ہے. لیکن اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن اس کو برا بھلا یا اس کو کوسنا نہیں چاہیے. میں نے بہت سارے لوگوں کے منہ سے سنا ہے کہ ہماری تقدیر ہی خراب ہے. نہیں، آپ کے اعمال خراب ہیں، آپ کی نیت خراب ہے. جب آپ کی بیس ہی اچھی نہیں ہوگی تو مجھے بتائیے، زمین جب تک سے اسموتھ نہیں ہوگی اس میں آپ بیج نہیں ڈالیں گے تو درخت کیسے نکلے گا؟ اگر زمین صحیح ہے اور بیج نہیں ڈالی تو درخت نکلے گا نہیں. اور اگر زمین صحیح نہیں ہے اور بیج آپ نے پھپھوند والی ڈالی ہے تو اس میں سے کوئی اچھی کی امید رکھ سکتے ہیں آپ؟ تو پہلے اپنے نا ذات کو، اپنے عقیدے کو، اپنے معاملات کو درست کریں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی اتنی بڑی بڑی باتیں اگر کہہ دیتا ہے تو وہ پھر گناہ کی طرف چلا جائے گا. اس کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ عقیدے کے اندر سب سے بڑی بات آتی ہے تقدیر کی، کیونکہ لوگوں کے اوپر پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت بنائی ہے کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، تاکہ ہم ان کو آزما سکیں. اور جو اچھے عمل کرے گا وہ واپس ہمارے پاس لوٹ کر تمہیں آنا ہے. جو اچھے عمل کرے گا، احسن عمل کرے گا، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بتا رہا ہے کہ یہ دنیا کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. یہاں پر اگر کوئی بندہ یہ سوچتا نا کہ نہیں مجھے جو ہے وہ ہر چیز بس دنیا میں مل جائے، دنیا میں سکون مل جائے، دیکھیں دنیا میں سکون نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے. میرا ٹاپک سے میں ہٹ رہی ہوں، لیکن یہی ایک موقع ہوتا ہے جس میں میں آپ لوگوں کو پریکٹیکل وے میں بھی سمجھا سکوں کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون نہیں رکھا، سکون اپنی یاد میں رکھا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے ہی ذکر میں سکون ہے. ہاں اگر آپ نے دنیا کو کمانا ہے تو کمانا کیسے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ دنیا ایک ایسی ہے مسلمانوں کے لیے، عقیدت مندوں کے لیے، جو مسافر ہوتا ہے، جو ایک اسٹیشن پہ بیٹھ کے اپنی ٹرین کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، بس اتنی ہی دیر کے لیے ہمیں رکنا ہے یہاں پر. تو جب جو مسافر ہوتے ہیں تو وہ اپنے لیے بہت زیادہ سامان تو جمع نہیں کرتے نا، وہ صرف اتنا ہی سامان جمع کرتے ہیں جتنی ان کو سفر میں ضرورت ہوتی ہے. اب اگر دنیا کمانے کے لیے ہم بیٹھ جائیں گے تو آخرت میں پھر ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا. ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، زندگی دی ہے، آپ کو رشتے دیے ہیں، احساسات دیے ہیں، جذبات دیے ہیں، لیکن آپ نے ان کے اندر خیال یہ رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، اس سے نہ ہٹیں. ہمارا ایک ایک قدم جو ہے، ہماری ایک ایک سانس جو ہے نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے گزر جائے. یہی ہمارے لیے آخرت کے لیے بہت بڑی بھلائی ہے. تو تقدیر کے لیے جب ذہن میں آپ کے آئے نا کہ یہ چیز آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، لیکن انبیاء کے اوپر، رسولوں کے اوپر کتنی بڑی بڑی آزمائش آئی ہے، تو ان کے درجات کتنے بلند ہیں. جب انسان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کو کفارہ بنا دیتا ہے. اور جب خاص طور پہ جو انبیاء ہیں، پیغمبر ہیں، وہ ان کے درجات کو بلندی کے لیے آتی ہے. اور جیسے ہم جیسے گناہگار ہیں، ہمارے اوپر اگر آزمائش آتی ہے تو وہ ہمارے درجات کی بلندی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کا کفارہ بھی بنا دیتا ہے کہ جو تم نے کیا ہے اس کے لیے اگر تم توبہ کر لو
تم رجوع کر لو تو میں معاف کروں گا. غفور الرحیم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ضرور ہے، اس کی صفت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھ سے ہدایت طلب کرتے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، کیونکہ میں آپ لوگ کو معلوم ہے میں دعوت ٹیم میں بھی ہوں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ مجھ سے ملتے ہیں، اسپیشلی خاص طور پہ جو امریکن ملتے ہیں، بچیاں وغیرہ یا اس طرح کے جو لوگ جو مجھے جیسے مسجد میں مجھے انوائٹ کیا جاتا ہے، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری ان کے ریلیشن شپ میں صرف اللہ ہو، اللہ کی باتیں ہوں. وہ ریلیشن شپ بہت مضبوط ہو جاتا ہے. جس ریلیشن شپ میں، جس معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بیچ میں ہوگا نا، تو وہ ریلیشن شپ بہت خوبصورت ہو جائے گا، بہت خوبصورت ہو جائے گا. تو وہ کچھ بچیاں ایسی ہیں جو ابھی نا یہ بلیو کرتی ہیں کہ اللہ از دا اونلی ون، لیکن ابھی آبویسلی کیونکہ بچیاں ہیں، وہ چھوٹی، تو میں میری کوشش ان کو یہی ہے، میں ان سے کہتی ہوں تم دعا مانگا کرو. وہ کہتی ہے کہ میں رات کو نا اپنے گاڈ سے دعا مانگتی ہوں. تو میں نے اس سے کہا کہ تم ہدایت کی دعا مانگو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ جو مجھ سے ہدایت کی دعا مانگتا ہے میں اس کو ہدایت دیتا ہوں، اور جو مجھ سے ہدایت کی دعا نہیں مانگتا میں ان کو نیست و نابود کر دیتا ہوں. مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کی ایک صفت ہے بے نیاز. بے نیاز کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. اس کو ہماری عبادتوں کی، ہمارے معاملات کی، ہماری سجدہ کرنے کی، یہ سب کچھ ہمارے فائدے کے لیے اس نے اتارا ہے. اللہ کو ان سب چیزوں کی، اس نے اپنی مخلوق فرشتے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ان کی عبادت کرتے ہیں. اس کو ضرورت نہیں ہے ہماری عبادت کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم مانگو گے نا، تم دعا مانگو میں قبول کروں گا. تم ایک قدم چل کے آؤ میں 100 قدم چلوں گا. تم ہدایت مانگو گے میں ہدایت دوں گا. لیکن اگر تم نہیں کچھ مانگو گے، کوئی ہدایت نہیں مانگو گے، دعا نہیں مانگو گے، تو پھر میں بھی تمہاری طرف نہیں دیکھوں گا. اللہ کا معاملہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے پیاری بہنوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کا مزاج اگر سمجھ میں آ جائے گا نا تو زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی. اگین زندگی میں لوگ کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ہے. اس دنیا میں سکون نہیں ملنے والا. سکون آپ کو اللہ کی یاد میں ملے گا، اللہ کے معاملات میں ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملے گا. تو تقدیر کو برا کرنے جاننے سے پہلے یا اپنے معاملات کو برا جاننے سے پہلے ضرور سوچ لیگا کہ اچھی اور بری تقدیر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور حدیث میں آیا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو عقیدت مند ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اتنا پروٹوکول رکھا ہے. تم یہ چھوٹا سا کام کرو گے میں تمہیں اتنا دوں گا. تم مجھے اس وقت تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی چھوٹے چھوٹے معاملات پہ نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں غفلت بہت بڑی گناہ بھی ہے اور بیماری بھی ہے. ابھی میری لاسٹ نائٹ ایک سسٹر سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ سسٹر میں آپ کو ایک گروپ میں جوائن کروانا چاہتی ہوں، بٹ مشکل ہے، وہاں پہ جو لوگ ہیں نا، وہاں پہ جو خواتین ہیں، ان سے اگر دین کی بات کرو وہ آپ کو گروپ سے نکال کے باہر کر دیتے ہیں. اور وہاں پہ فیشن، گلیمر، اور کیا نام ہے، بال ڈائی کرو، اسکن کیئر، دس اینڈ دیٹ. ان کو ذرا سا بھی کچھ بتاؤ نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آپ کو بتایا ہے، یہ کرنا ہے، کہتی ہیں وہ نکال کے گروپ سے باقاعدہ باہر نہیں کرتی، بےزتی کرتی ہیں آپ کی. پاکستان سے ہی مجھے ابھی نام نہیں لوں گی، کسی سسٹر کا میسج آیا تھا. تو میں نے کہا مجھے آپ ان کر کے دیکھیے، ہو سکتا ہے کسی کی بات کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. یہ حال ہے ہمارا. صرف زندگی کمانے کے لیے بیٹھے ہیں. کمانا کیسے ہے؟ حلال حرام نہیں دیکھنا. اچھا اپنے اوپر بڑی جو ہے وہ اپنی فگر کے اوپر ایکسرسائز. دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ انسان اپنی ٹیک کیئر کرے، لیکن ٹیک کیئر کرنے میں اللہ کو تو نہ بھولے نا. نماز غائب، قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرنی. قرآن صرف جو ہے وہ مردہ لوگوں کے لیے ہے کہ جب وہ کوئی مر جاتا ہے تو اس کے سامنے بیٹھ کے اس کا تو معاملہ ہی ختم ہو چکا ہے. اس کو بیٹھ کے ہم کیا پڑھ کے سناتے ہیں قرآن؟ قرآن تو زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور زندہ لوگ اٹھا کے گروپ سے باہر پھینک دیتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ کوئی دین کی بات مت کرنا. یہ ہے ہمارا المیہ. تو اس میں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جس وجہ سے مبعوث کیا ہے، جس وجہ سے قائم کیا ہے، جس وجہ سے ان کی ڈیوٹی ہمارے اوپر لگائی ہے، کیا وہ پورے بینیفٹس ہم حاصل کر رہے ہیں؟ دیکھیں دنیا کے بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے ہم دن رات کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہر طریقے سے جو ہے نا اپنی جان لگا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بینیفٹ مل جائے ہمیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان فرشتوں کے ذریعے ہمیں بینیفٹ دیتا ہے. بینیفٹ، اور اتنے پیارے پیارے بینیفٹ جس کے اندر کوئی، کہ میں نے کیا بتایا کہ عقیدہ وہ چیز ہے کہ جس پر آپ ایمان لے آئے ہیں نا، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فرشتے کریں گے بھی کام کہ نہیں کریں گے، یہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، اللہ دے گا کہ نہیں. نہ یہ شیطان کا وار ہوتا ہے. شیطان کے دروازہ ہم کھول دیتے ہیں، آ جاؤ بیٹھ جاؤ اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے وسوسوں والی باتیں کرو اور ہمارا دل جو ہے وہ بہکاؤ، ہمارا دماغ جو ہے وہ بہکاؤ. شیطان کے لیے ہم دروازے کھول دیتے ہیں. مجھے ان لوگوں کے لیے، بلکہ آپ لوگ بھی دعا کیے گا، کریے گا
کہ اللہ سبحانہ بہت بڑا گروپ ہے، کافی سسٹرز ہیں وہاں پر، لیکن وہی بات ہے کہ دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے. اچھا جی، جو ہم بات کر رہے تھے، اصل میں یہ ٹاپک ایسا ہے نا کہ اس میں اتنے سارے میسیجز میرے پاس آتے ہیں کہ ہمارے اوپر آزمائش، پریشانی، مشکل آ رہی ہے، تکلیف ہے، اور ہر کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے رکھا ہے نا. تو اس وجہ سے میں جب میں بولنے پہ شروع ہوتی ہوں تو میں دل چاہتا ہے میں جتنی میرے پاس علم ہے میں آپ سب کو دے دوں، تاکہ آپ لوگ جان لیں کہ دنیا میں ہم آئے کیوں ہیں، ہمارے آنے کا مقصد ہے کیا، ہمیں یہاں پر کس طرح رہنا ہے، کن کن پوائنٹ آف ویو کو ہمیں جاننا ہے جس کی وجہ سے ہماری اس دنیا میں ہمیں سکون ملے گا. اگر دنیا میں سکون چاہتے ہیں، جو لوگ اس دنیا میں تکلیف سے جاتے ہیں نا، یاد رکھیں ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے. اور جو لوگ بیماری کے تحت جاتے ہیں، جو لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس دنیا سے جاتے ہیں، یعنی جب شہید ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں رکھا. اور جنت آپ کو پتا ہے، جب اللہ نے جس کے لیے جنت رکھی ہے تو جنت کا معاملہ کیا ہوگا. الحمدللہ. تو فرشتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ فرشتوں کی جو کوچ کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ ملائکہ. یہ آپ نے قرآن مجید میں بھی پڑھا ہوگا. اچھا، جس کا واحد جو بنتا ہے ملک بنتا ہے. ایک ہوتا ہے مالک. مالک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ. تو فرشتوں کا معنی یہ ہے کہ جو اس کے جو لغوی معنی بنتے ہیں کہ پیغام پہنچانے والا. اچھا، فرشتے وہ مخلوق ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والی مخلوق ہے یہ، لیکن ہماری جو نگاہوں سے اوجھل ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے اوپر جو ہے وہ قائم کیا ہوا ہے، ہمارے معاملات کو دیکھتے ہیں یہ، اور اسی طریقے سے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اچھا، یہودی جو تھے نصارہ، وہ کیونکہ حضرت جبریل امین جو ہے وہ سارے معاملات کو دیکھتے تھے، تو وہ ان سے تو بڑے نفرت کرتے تھے، بہت نفرت کرتے تھے، کیونکہ وہ معاملہ وہ قرآن مجید لے کر آتے تھے. تو وہ کیا کہتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں. آپ نے بھی قرآن مجید میں پڑھا ہوگا کہ جو نعوذ باللہ من ذالک جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے تمام احکامات پر پوری طرح بجا لانے اور اسے نافذ کرنے کی قدرت اور قوت عطا فرمائی ہے. یعنی جو کام ان کے ذمہ ہوتا ہے نا، پھر ان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ کر گزرے، اور وہ کر لیتے ہیں. اور نہ صرف ان کو کام دیا جاتا ہے بلکہ ان کو کرنے کی قوت بھی دی جاتی ہے. جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو کبھی ہائر کرتے ہیں تو آپ ان کو کام تو بانٹ دیتے ہیں لیکن اس کو اتھارٹی نہیں دیتے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، پھر جتنا آپ اس کو بتاتے ہیں اتنا کرتے ہیں تو یہ بھی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ان کو بتاتے ہیں، جتنا بتاتے ہیں اتنا ہی یہ کرتے ہیں، نہ کم نہ زیادہ. لیکن اللہ ان کو اتھارٹی دے دیتا ہے کہ جو بھی کام ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اور یاد رکھیے کہ فرشتوں کے اوپر ایمان لانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. گھڑی گھڑی ایک بات کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کو ہم نے نا بس یہ رکھا ہے، ہم 4 فرشتوں کے نام جانتے ہیں جو بچپن سے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، ہم خود بھی اس کے بارے میں جانتے ہیں. باقی ہم لگتا ہے کہ کوئی اور دوسری مخلوق کام کر رہی ہے، تو ان کے اوپر ایمان لانا بہت ضروری ہے. کیونکہ فرشتے نا عالم غیب میں رہتے ہیں، جس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات تو خیر قرآن و حدیث میں ہمیں نہیں بتائی گئی ہے، لیکن ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں یا کچھ ایسے خبریں جسے کہنے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارے ایمان کے اوپر تھی نا، اللہ تعالیٰ نے وہ حدیث اور قرآن کے ذریعے ہمیں بتا دیا. کہ جیسے ان کے بارے میں تھوڑا بتایا ہے کہ ان کا جو ہے وہ جسم جو ہے وہ نور سے بنا ہے، اور یعنی اپنی قدرت اور ارادے سے کائنات کی جو انتظام ہے وہ اللہ کی مرضی سے یہ چلا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا. یہ کانسیپٹ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ نوری مخلوق اور یہ جو ناری مخلوق ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، یہ وہ مخلوقات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے آگے پیچھے رکھی ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے کون پیدا ہوا یہ تو نہیں جانتے، لیکن سب سے آخر میں انسان پیدا ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اس کے بعد جو ہے وہ جن کو پیدا کیا، جن کے بعد پھر انسان کو پیدا کیا. اور فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی مقدم اور اہم مخلوق ہے کہ جب انسان کو پیدا کر رہا تھا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو آپ نے بھی پڑھا ہوگا سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں فرشتوں کو بتا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں جو ہوں دنیا جو بنا دی ہے، زمین بنا دی ہے، اس پر ایک نیا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اور وہ ہے انسان. تو سوچئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی امپورٹنٹ مخلوق ہے کہ اللہ جب انسان کو بنا رہا تھا نا تو پھر ان کو بتایا گیا، پوچھا نہیں، کیونکہ اللہ تو کسی چیز پہ وہ نہیں ہے نا کہ کسی سے پوچھے، کسی سے اجازت لے، اللہ تو اس سے بے نیاز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا. تو یہاں پہ دیکھیں اس آیت کے اندر کتنی امپورٹنس ہے اس مخلوق کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اچھا ایک اور چیز بتاؤں، حدیث میں آیا ہے کہ جنت دوزخ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی تھی تو حضرت جبریل امی کو دکھائی تھی. اس سے پہلے ہی میں نے آپ کے ساتھ کی کافی لمبی حدیث ہے، ان کو دکھایا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی پیاری اور امپورٹنٹ یہ مخلوق ہے، اس کے ساتھ کام کرنا، اس کو اپنے ساتھ رکھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری میں ہے، ہم سب کی ذمہ داری میں. اچھا یہاں پر جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بتایا گیا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور بہت سارے فرشتے ہیں، صرف یہ تو 4 کے ہم نام جانتے ہیں نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آسمان ہے نا وہ فرشتوں پہ بھرا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے. یعنی اس کی تعداد کیا ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا، قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ اس کی تعداد کیا ہے، لا تعداد ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بس یہ یاد رکھیے گا بہت امپورٹنٹ مخلوق ہے یہ، جو ہمارے ساتھ، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے. اپنی مخلوق جو اس کی عبادت کرتی ہے، ذکر و اذکار اس کے لیے کرتی ہے، اس کی وحدانیت بیان کرتی ہے، بڑائی بیان کرتی ہے، اس کو ہمارے ساتھ لگایا ہوا ہے، دنیا کے معاملات پہ رکھا ہوا ہے. تو دیکھیں انسان کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. سر اپنے اوپر غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرف شیطان لگا دیا اور ایک طرف فوراً ہی فرشتہ لگا دیا کہ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات بتا دیے. انسان اللہ کو بڑا پیارا ہے، لیکن کیا انسانوں کو اللہ پیارا ہے؟ کیا ہم اللہ سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے کرنے کا حق ہے؟ ہمیں یہ سوچنے کی بہت ضرورت ہے ایک پوائنٹ پر آ کر کہ ہمارے ساتھ زندگی میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں نا، تو پھر ہم کس بات کی پریشانی ہے، کس بات کی بے سکونی ہے، کس بات کی بے چینی ہے؟ نہیں مجھے تو بیماریوں کے نام اب پتہ چل گئے، انزائٹی ہونا شروع ہو گئی ہے، ڈپریشن شروع ہو گیا ہے، تو فلاں ہو گیا. تو یہ تو ابھی مجھے لگتا ہے یہ نیو جنریشن میں اس چیز کا بہت میں کہتی ہوں بہت زیادہ چرچا ہونا شروع ہو چکا ہے کہ وہ کیا ہو گیا، ڈپریشن ہو گیا، انزائٹی ہو گیا. اب ان سے پوچھیں اس کا مطلب بھی ان کو پتہ نہیں ہوگا. ڈپریشن انزائٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ سے آپ کی مرضی کے مطابق جو کام نہ ہو رہا ہو، بس آپ اس میں پینک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں ایک پینک بھی آتا ہے، پینک ہو گئے، ہم پینک اٹیک ہونا شروع ہو گئے. جب آپ اللہ سے دور ہوں گے، قرآن سے دور ہوں گے، پینک اٹیک تو ہوں گے، ڈپریشن میں تو جائیں گے، انزائٹی تو ہوگی، کیونکہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے ہی ذکر میں سکون ہے. اب جب آپ یہ سکون حاصل کرنے کے لیے ٹیبلٹ نہیں کھائیں گے، اور یہ انزائٹی کے علاج کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ وہ ٹیبلٹ کھائیں گے، آپ کو پتا ہے وہ ٹیبلٹ کیا ہوتی ہے جو انزائٹی کے لیے دی جاتی ہے یا ڈپریشن کے لیے دی جاتی ہے؟ میں نے تو اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ کی ہے، اور مجھے ابھی کچھ دنوں پہلے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی تھی کہ یہ انزائٹی اٹیک کے لیے اور اس کے لیے جو ہے نا ڈاکٹر یہ پرسکرائب کرتے ہیں. ایک گولی ہوتی ہے بہت چھوٹی سی، بالکل اتنی سی، جس کا میں کہتی ہوں کوئی نہ ویٹ ہوتا ہے نہ اس کی کوئی شکل ہوتی ہے، بہت باریک سی ہوتی ہے. وہ دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹائمنگ باندھ لیجئے اور وہ روزانہ آپ نے اتنے بجے کھانی ہے اور زبان کے نیچے رکھ کے سو جانا ہے. وہ آپ کو سلا دیتی ہے. وہ سلیپنگ پلس ہوتی ہیں ایکچولی، اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، صرف نفسیات کا علاج کر رہے ہیں آپ کو. کیا کرتے ہیں؟ وہ سلا دیتے ہیں. اب وہ جو انزائٹی مریض ہے نا، وہ سوتا رہتا ہے، نمازیں نکل گئی، فرائض نکل گئے، واجبات نکل گئے، دن جو ہے وہ چڑھا تھا، رات ہو گئی، وہ سوتا رہ گیا. اب رات کی کسی پہر میں یا دن کی کسی پہر میں اس کی آنکھ کھلی. اب آپ خود سوچیں، آپ نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب انسان ایک دم سے گہری نیند سے اٹھتا ہے تو ایک دم سے کیسے ہڑبڑا جاتا ہے نا کہ میں کہاں ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کون ہوں. تھوڑی دیر کے لیے ایک دم سے ایسی فیلنگس آتی ہے. اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بجائے یہ کہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے، جب وہ سو کر اٹھتا ہے ذہن اور تھک چکا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی یاد میں نہیں گزارا اس نے ٹائم، سوتے میں گزار دیا. فرض سارے چلے گئے، اللہ کی نافرمانی اپنے اوپر لاد لی. تو جو شخص اپنے اوپر اللہ کی نافرمانی لادے گا وہ انزائٹی سے باہر آئے گا؟ وہ ڈپریشن سے باہر آئے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں آئے گا. تو یاد رکھیں، ہاں اللہ نہ کرے اگر لائف تھریٹنگ ہو گئی ہے تو اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں. ڈاکٹر کے علاج بھی جو اللہ ہی کا علم ہی ہے، لیکن سب سے پہلے قرآن کے پاس جائیے نا. قرآن کے پاس جس نیت سے آپ جائیں گی اسی نیت سے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اگر آپ شفا کی نیت سے جائیں گی آپ کو شفا ملے گی، قرآن پڑھیں گی اگر آپ. تو اگر آپ جو ہدایت کی نیت سے جائیں گی، ہدایت کی نیت سے قرآن پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی. آپ چاہیں گی کہ میں عالمہ بن جاؤں، مجھے علم حاصل ہو جائے، یقین جانے آپ جو ہے وہ عالمہ بن جائیں گی. آپ سوچیں گے میں قرآن کی طالب علم ہوں، آپ قرآن کو سیکھتی رہیں گی ساری عمر. یہ قرآن کا میں سمجھتی ہوں بہت بڑا میریکل ہے کہ جس نیت سے آپ جائیں گی نا وہ نیت سے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، جیسی آپ کی نیت ہوگی نا اللہ تعالیٰ آپ کو پھر ویسی عطا فرمائیں گے. تو بہت ضروری ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کریں. اچھا یہاں پر ایک چیز اور بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا فرشتے جو ہیں وہ انسانی شکل میں آتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، یہ واقعہ ملتا ہے ہمیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جب وہ آپ قرآن مجید میں کہ جب وہ مہمانوں کو کھانا سرو کر رہے تھے تو کچھ فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں.
تو انہوں نے کھانا نہیں کھایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا گھبرا گئے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں. تو بعد میں ان کو پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں. تو جی بالکل انسانی شکل میں بھی آتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو 3-4 مرتبہ انسانی شکل میں آئے. اور کون سی انسانی شکل؟ ایک صحابی، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، واہی قلبی، اس طرح کر کے کچھ ان کا نام تھا. ان کی شکل میں آتے تھے وہ، اور وہ آ کے باقاعدہ بیٹھتے تھے. اور وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی. جی جی داہیہ قلبی، داہیہ قلبی. جی 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 داہیہ قلبی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. جی داہیہ قلبی ان کی شکل میں آیا کرتے تھے اور بیٹھ کے باقاعدہ آ کر اور ان سے پوری تعلیم لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا فجر کے بعد نا جتنے بھی صحابیہ تھے نا ان کو جمع کر کے اور وہ تعلیم دیا کرتے تھے. تو وہ سفید براق اور بڑے خوبصورت شکل میں جو ہے نا وہ آ کے ان کے پاس بیٹھے اور بالکل پاؤں سے پاؤں ملا کے ماشاءاللہ ان کے پاس بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور کس وجہ سے؟ کہ ان کو کہا کہ آپ مجھے دین کے بارے میں بتائیے، اسلام کے بارے میں بتائیے، احسان کے بارے میں بتائیے، اور عقائد کیسے درست کرتے ہیں. یہ 4-5 سوال انہوں نے ملا کے کیے کیونکہ بہت سارے صحابی تھے تو وہ ایکچولی ان کی تعلیم کے لیے آئے تھے. تو بالکل یہ جو ہے آتے ہیں انسانی شکل میں بھی آتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو میں نے ایک شکل دے رکھی ہے. ان کی شکل ہے وہ کیا ہے؟ ان کے پر ہیں، ان کے پر ہیں، یہ اڑتے بھی ہیں. اور حضرت جبریل امی کے جو ہیں وہ 600 پر ہیں جو ہمیں حدیث سے ملتے ہیں. اچھا کچھ فرشتے جو ہے نا ان کے 2-2 3-3 4-4 پر ہیں، یہ بھی حدیث صحیح بخاری کی ہے. اور حضرت جبریل امی کے تو 600 پر ہیں اور اس میں نا موتی اور اس میں ہیرے، بڑی مطلب بہت خوبصورت، جسے کہتے ہیں نا آپ جسٹ امیجن کر لیں ایسے فرشتے ہیں وہ. اچھا حضرت جبریل امی جو ہے نا وہ سردار ہیں سارے فرشتوں کے، اور وہ واحد فرشتے ہیں جن کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے. تبھی ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آ کے دورہ قرآن کروایا کرتے تھے. اس لیے دورہ قرآن کرانا سنت ہے. ہر سال رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آ کے قرآن کی جو ہے دہرائی کروایا کرتے تھے. تو اگر جو لوگ دورہ قرآن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے اور اپنی برکتوں میں رکھے. بہترین عمل ہے، یہ سنت ہے. اچھا تو اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا تھے. ان کے 600 پر ہیں، ان کی تعداد بھی ہے، یہ اڑتے بھی ہیں. ان کی خوراک کیا ہے؟ فرشتوں کی خوراک کیا ہے؟ فرشتوں کی خوراک جو ہے وہ ذکر ہے، تسبیحات ہے، وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. فرشتے ہماری طرح کھاتے پیتے نہیں. جیسے پیچھے ابھی میں نے آپ کو مثال دی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو کھانا دیا تو وہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو امفسائز کیا کہ آپ کھائیے. انہوں نے منع کر دیا. پھر وہ سمجھ گئے کہ نہیں یہ کوئی دوسری جو ہے وہ مخلوق ہے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی خوراک کیا ہے؟ تسبیحات کرنا، ذکر کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا. کتنی پیاری، میں مطلب میں سوچتی نا تو میرے ذہن میں obviously وہ فگر تو نہیں آتا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے اس کے حساب سے اگر آپ سوچئے تو فرشتے ایک بہت خوبصورت پیٹرن میں مجھے نظر آتے ہیں، بہت خوبصورت پیٹرن میں نظر آتے ہیں. اسی طرح نا حضرت عائشہ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب دجال آئے گا اور ایمان والوں کا کھانا اس وقت کیا ہوگا، کیونکہ دجال کی بھی میں انشاءاللہ آپ لوگ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ضرور بتاؤں گی کہ دجال جب آئے گا تو کیا کیا معاملات ہوں گے. تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب دجال آئے گا نا تو اس وقت قید ساری پڑ جائے گی، یعنی دور ادھر پانی نہیں، کھانا نہیں، بالکل یعنی 2 سال تک یہ معاملہ ہوگا، بالکل ختم ہو جائے گا. تو کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ایمان والوں کے لیے اس وقت کھانا کیا ہوگا، کیونکہ انسانوں کے لیے تو کھانے کے بغیر وہ تو جی نہیں سکتے، مر جائیں گے. تو آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ فرشتوں کا کھانا ہوگا جو فرشتے کھاتے ہیں. فرشتے کیا کھاتے ہیں؟ فرشتے ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں. تو کہا گیا کہ وہ تسبیحات کریں گے، وہ تکبیرات کریں گے. تو یہاں سے ایک اور بات اچھی پتہ چلی کہ جب آپ کو بہت بھوک لگ رہی ہو نا تو اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں. اور ایک لائٹر نوٹ پہ بتاؤں کہ جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں اور اگر ان سے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، یا لوگ جو بیمار ہوتے ہیں اسپیشلی ان کو منع کر دیا جاتا ہے کہ بھائی پرہیز کریں اس کھانے سے، اس کھانے سے، وہ اللہ کا ذکر کریں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنے فرشتوں کے لیے رکھا ہے نا کہ وہ تسبیحات پڑھتے ہیں، وہ تکبیرات کرتے ہیں، یہی ایمان والوں کو بھی بتایا ہے. یہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دجال کے معاملے میں کیا ہوگا، لیکن ابھی بھی انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہم جیسے جو گناہگار ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ صبح شام تکبیرات کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کریں. فرشتے بھی یہی کرتے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں والی صرف دی ہے کہ جو انسان اللہ کی تعریف کرے گا، بڑائی بیان کرے گا، اس کو یاد کرے گا، وہ فرشتوں کی صفت میں کھڑا ہو جائے گا. سوچیے ذرا غور کرے نا، انسان اپنے اوپر ذرا غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کو کتنا احسان اس کے اوپر کیا ہے کہ فرشتوں کی صفت میں
آپ ابھی اللہ اکبر صحیح سے پڑھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کر دے گا. آپ استغفر اللہ کا ورد کریں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سارے دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ ان کو تو ضرورت نہیں تھی نا، وہ تو قطعی جنتی تھے. لیکن امت کی تعلیم کے لیے اور ایک اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، کیونکہ استغفار کرنا بھی جو ہے نا وہ عبادت میں آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو اتنا بڑا پروٹوکول دیا ہے، تو کیوں نہ کریں، کر کے دیکھیں. اس لیے میں نے اس ٹاپک کو رکھا کہ بہت سارے لوگ فرشتوں کے بارے میں نہیں جانتے، بس یہی ہے کہ ہاں بھائی قرآن میں ہے کہ فرشتوں کا ذکر ہے تو بھائی ہے. نہیں، اس کی ڈیپ میں جائیں، اس کے انسائٹ جائیں کہ ایکچولی جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ان کا معاملہ ہے کیا، ان کے معاملات ہے کیا. کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی ہے. ہر چیز کا مقصد ہے، ہر چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اس کا حجم رکھا ہے، ایک اس کی قوت رکھی ہے، ایک اس کا وزن رکھا ہے. دیکھیں نا گناہوں کا بھی وزن ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، نیکیوں کا بھی وزن ہوتا ہے. اسی لیے روز محشر نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی. ہمارے اعمال کا بھی وزن ہے، تو انسان کا بھی دنیا میں کوئی نہ کوئی وزن ہے نا، کوئی حجم ہے، اس کو محسوس کریں. ہم اللہ کی بہت اچھی مخلوق ہے. اچھی مخلوق کیسے؟ جب ہم فرشتوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو دیکھیں ایک اور حدیث ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم نے بہت ساری چیزوں کی تعلیمات دی ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، مکمل دین ہے. ہر چیز کے تو تعلیمات ہے، ہر چیز کا تو ہمیں طریقہ بتا دیا گیا ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو 2 اجر ملتا ہے، اور جو اس میں ماہر ہو جاتا ہے وہ فرشتوں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے. سوچئے یہ کوئی چھوٹی چیز اس میں فرشتوں والی صفت آ جاتی ہے. یعنی یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا بڑا اس کا احسان کیا، ہمارے اوپر کیا ہے کہ فرشتوں کی صفت ہم کو دی ہے کہ یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کرو. اچھا، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فرشتوں کی جو تعداد ہے وہ کسی کو نہیں معلوم، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے. واقعہ معراج پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا حضرت جبریل امی سے کہ بیت المعمور ہے بالکل ایسے ہی جیسے جو خانہ کعبہ ہے نا ہماری زمین پر، بالکل اس کی سیدھ میں اوپر آسمان پر نا، ایسے ہی بیت المعمور اس کو کہتے ہیں. اور وہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جب ان سے وہ باہر نکلتے ہیں طواف کر کے تو دوبارہ ان کی باری نہیں آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. سوچئے اس بات کو کہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ خانہ کعبہ میں طواف ہوتا ہے نا، ایگزیکٹلی ایسی طواف اوپر بھی ہوتا ہے. 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ داخل ہو کے نکلتے ہیں نا باہر تو ان کی باری دوبارہ نہیں آتی، اور ان کی باری روز محشر تک دوبارہ نہیں آئے گی. اتنے فرشتے ہیں. اور اتنی پیاری حدیث جو مجھے بھی ابھی اس بارے میں تھوڑی ڈیٹیل جب پتہ چلی ہے کہ اس وجہ سے کہ روزانہ وہاں پر 70,000 فرشتے جو ہے وہ اللہ کے عرش پہ طواف کرتے ہیں. آسمان جو ہے نا وہ چرچراتا ہے. چرچرانے کا مطلب پتہ ہے نا کہ کوئی چیز کو اگر آپ بہت کلوز کر کے کر دو تو اس میں آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان چرچراتا ہے، اور اس کے حق ہے چرچرانے کا، کیونکہ اس میں 4 انگلی کی جگہ نہیں ہے مگر فرشتے وہاں پر اپنی پیشانی اللہ کے لیے سجدے میں رکھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. سوچئے میں نے بتایا کیا ہوتا ہے جب بہت زیادہ چیزوں کو کلوز ہو، جگہ نہیں ہوتی ہے، تو آپس میں جب چیزیں ٹکراتی ہیں تو وہ اچھا اذان ہو رہی ہے، تھوڑا سا انتظار کر لیں پلیز. اللہ اکبر. اللہ
لا حول. لا حول. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ آسمان جو ہے وہ اس میں آوازیں آتی ہیں، وہ اس کا حق ہے یہ اس طرح کی آوازوں کو نکالنے کا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرشتوں کی ایک فوج رکھی ہوئی ہے. دیکھیں نا سجدہ کرتے ہیں جو فرشتے، تو ان کی وہ سجدے میں جو نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز کے جتنے بھی ہمارے اسٹیپس ہیں نا، ان سارے اسٹیپ کو لے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا فرشتوں کو رکھا ہوا ہے. کچھ فرشتے جو ہیں وہ سجدے میں ہیں، کچھ فرشتے جو ہیں، بہت سارے فرشتے، کچھ نہیں بہت سارے فرشتے سجدے میں ہیں، بہت سارے لاتعداد فرشتے جو ہیں وہ رکوع میں ہیں، کچھ قیام میں ہیں. تو یہ جو نماز ہے نا اس لیے تحفہ ہے. نماز کو ہلکا مت جانا کریں، چھوڑ مت دیا کریں، غفلت مت برتا کریں. نماز بہت بڑی چیز ہے، نعمت ہے انسانوں کے لیے. اور دیکھیں یہ جو فرشتے جو سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے، ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے اوپر احسان ہے نا، ہماری ہی بہتری کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات رکھے ہیں، ورنہ اس کے بعد فرشتے کافی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید پہ غور و فکر کرو. جب غور و فکر کرو گے تو ہمارے لیے زندگی کو اور آخرت کو میں آسان کر دوں گا. غور و فکر نہیں کرتے. تو ہمیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہوش بتاؤں کب آئے گا؟ جب دوسری جہاں میں ہماری آنکھ کھلے گی. حضرت علی کا یہ قول ہے کہ جب انسان مرنے کے بعد جب وہاں پر دوبارہ زندہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اب میں جاگا ہوں، اس دنیا میں تو سو رہا تھا غفلت کے ساتھ. بڑی پیاری ایک امام راضی کی یہ بات ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سارے جو لوگ ہیں وہ مردہ ہیں. اگر جو عقیدت پہ نہیں ہے، اپنا ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ان کا ایمان درست نہیں ہے، تو وہ سارے مردہ ہیں. ان میں سے زندہ وہی لوگ ہیں جو علم والے ہیں. علم والے بھی سب سو رہے ہیں، جاگ صرف وہ رہے ہیں جو عمل کر رہے ہیں. عمل کرنے والے بھی خطرے میں ہیں. خطرے سے باہر کون ہے؟ جو اخلاص والے ہیں. اخلاص والوں کو بھی وہ کہتے ہیں کہ تباہی میں ہیں. تباہی سے محفوظ صرف وہ لوگ ہیں جو عاجزی والے ہیں، انکساری والے ہیں، خالص اللہ کی محبت حاصل کرنے والے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے. عاجزی اس لیے پسند ہے کیونکہ اس میں بناوٹ نہیں ہے، اس میں دکھاوا نہیں ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کا مقصد اور تمنا ہے. تو دیکھیں اتنی پیاری بات بتائیے کہ گئی ہے کہ اگر جو انسان عقیدے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ زندگی نہیں گزارا، وہ مردہ ہے، وہ ختم ہے. اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کچھ نہیں ہے. وہ بس زندگی گزار رہا ہے ایک کاغذ کی طرح، کبھی پتے کی طرح، کبھی ہوا سے ادھر جانا، کبھی ہوا سے ادھر جانا. تو اپنی زندگی کو، اپنے بلکہ جسم کو، اپنے زندگی کو، اپنے معاملات کو اس چیز پر قیاس کریں کہ میرا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، ہماری جسم کا کیا مقصد ہے، اللہ سے کیا کام لینا چاہتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بمقصد پیدا کیا ہے. دیکھیں فرشتوں کی بھی مقصد ہے نا. ایک مقصد اس کا آسمان پہ یہ کہ وہ اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، اور اس دنیا میں جب وہ آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا ہے. ہر چیز کا مقصد ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ فرشتوں سے
دشمنی رکھنے سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں سے دشمنی رکھے گا تو وہ کافروں کا دشمن اللہ ہوگا، یعنی اس نے کفر کیا۔ یہ ایک ہم جیسے ایمان والوں کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر مطلب فرشتوں کو نہیں مانا یا اس کی جو برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے رکھی ہیں اگر ان کو حاصل نہیں کیا تو کفر تو کیا نا۔ اللہ نے آپ کو ایک فائدہ دے رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نہیں چاہیے، بس یہ تو اپنے پاس رکھ۔ یعنی ہم کہتے نہیں ہیں زبان سے، لیکن ہم جب شیطان کی سننے شروع کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ایکشن میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم اللہ کی نہیں مان رہے، ہم کس کی مان رہے ہیں؟ شیطان کی مان رہے ہیں۔ اور شیطان نے یہ وعدہ دیا تھا کہ روزے میں مجھے ڈے آف ججمنٹ تک، یعنی قیامت تک مجھے اس چیز کا مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جو ایمان والے ہوں گے، جو میرے بندے ہوں گے، وہ تیری بات کبھی نہیں سنیں گے۔ تو بظاہر تو ہم یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے، لیکن ہمارے ایکشن میں تو یہ سارے معاملات ہیں نا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اہل علم کو چاہیے کہ فرشتوں سے دوستی رکھیں۔ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس لیے ٹائٹل رکھا ہے کہ آئیے فرشتوں کو دوست بنائیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ فرشتوں سے وہ دوستی رکھیں، کیونکہ وہ بھی اہل ایمان سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے یہ، سن کے مجھے لگتا ہے آپ لوگ کے چہرے میں بھی اسمائل آنی چاہیے، میرے چہرے پہ تو آتی ہے کہ ایک شخص آپ سے جب دوستی کرنا چاہتا ہے، اور وہ بھی میں دنیا کی مثال دوں آپ کو، وہ بھی کوئی ہائی فائی اور لائک جس کو آپ بڑا پسند کرتے ہو، آپ نے اس کو آئیڈیل بنایا ہو، وہ کہے کہ مجھے جو ہے وہ آپ سے دوستی کرنی ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ سے تو نہ رات کو نیند آئے گی، نہ دن میں آپ کو کھانے کا دل چاہے گا کہ ایک شخص جس کو میں آئیڈیل بنایا ہوا تو وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ ابھی تو میں خواہش مند تھی کہ وہ مجھ سے دوستی کریں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کیونکہ اہل ایمان سے فرشتے بھی دوستی کرنا چاہتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں۔ دیکھیں حمایت کا مطلب کیا ہوتا ہے، چھوٹی سی مثال پھر دنیا کے اعتبار سے آپ کو دوں کہ اگر کوئی کام بچہ غلط کر دیتا ہے اور ابا جی کو غصہ آ جاتا ہے کہ کیا نام ہے آپ نے یہ کام کیوں کیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ اب بچے کو جو ہے نا مار پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ بچے کی حمایت کرتی ہیں کہ نہیں دیکھیں چھوڑ دیں اس کو، اچھا ایک دفعہ چھوڑ دیں، اب دوبارہ نہیں کرے گا، اچھا اب جھوٹ نہیں بولے گی، اچھا میں دیکھ لوں گی، آپ پریشان نہ ہو۔ یہ ہوتا ہے نا معاملہ، یہی سیم کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہاری حمایت کرتے ہیں، یہ تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں، تمہارے لیے مجھ سے بات کرتے ہیں، اور فرشتوں کی بات اللہ ٹالتے نہیں ہیں، اللہ ٹالتے نہیں ہیں۔ کیونکہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ فرشتے کوئی اپنے دماغ سے بات کر رہے ہیں، جو کچھ بھی فرشتے کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہی کرتے ہیں نا، یعنی ان کے ذہن میں جو خیال آ رہا ہے وہ اللہ ہی ڈال رہا ہے نا، کہ بھائی فلاں شخص نے اگر کوئی گناہ کر دیا تو اب اس کے ذہن میں ڈالو کہ یہ استغفار کرے، جب یہ استغفار کرے گا تو فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف بھیج دیں گے، تم اس کے لیے بیٹھ کے استغفار کرو۔ کتنی پیاری چیز ہے، کتنے پیارے معاملات ہیں، حمایت کرتے ہیں یہ اللہ سے ہمارے لیے۔ تو جب ہم ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، سورہ سجدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر وہ قائم رہے، یعنی مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتارے جاتے ہیں اور وہ یہ ان سے کہتے ہیں کہ نہ تمہیں کوئی ڈر ہے نہ تمہیں کوئی غم ہے، تمہیں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور دیکھیں کتنی پیاری لائن ہے، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی، تو ان دوستوں سے فائدہ اٹھائیے نا، کیوں نہیں اٹھاتے؟ اچھا میں ایک اور آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں کہ دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تو ہم میری وہ دوست ہے، میری وہ دوست ہے، میرے اتنے سارے دوست ہیں، میں تو دوستوں کے ساتھ رہتی ہوں اور وہ میری سب سے اچھی دوست ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، دنیاوی اعتبار سے کرتے ہیں نا۔ تو دوست دنیا میں تو ہم یہ چیزیں بنا لیتے ہیں، آخرت میں اللہ آخرت کے لیے بتا رہا ہے قرآن کو دوست بناؤ، فرشتوں کو دوست بناؤ۔ اچھا دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں دوست کا مطلب آپ سب کو معلوم ہے، چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاتی ہوں۔ دوست کا مطلب ہوتا ہے اس کی عزت کرنا، اس کی جائز باتوں کو ماننا، اس کے ساتھ وقت گزارنا، اچھی بری کا خیال رکھنا، اس سے محبت کرنا، اس کی خوشی میں خوش رہنا، اس کی اداس ہونے پر آپ بھی اداس ہو جاتے ہیں۔ بعض دوستوں کو تو میں نے ایسے دیکھا ہے، بعض سہیلیوں کو، دوستوں کو، کہ مرنے جینے کی قسمیں بھی کھا لیتی ہیں بھائی ساتھ، جو کہ صحیح نہیں ہے لیکن ایک مثال دے رہی ہوں، اتنی محبت ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کو اپنا دوست بناؤ۔ یہ دنیا میں دوست کے لیے ہم ہر چیز، دنیا میں تو ہر چیز کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کے دوست کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کو اپنے دوست کا بنایا گیا ہے کہ قرآن کو اپنا دوست بناؤ۔ جب ہم قرآن کو اپنا دوست بنائیں گے، فرشتوں کو اپنا دوست بنائیں گے، رسولوں کو اپنا دوست بنائیں گے، اللہ کو اپنا دوست بنائیں گے، تو سوچئے آخرت میں اور دنیا میں فائدہ ہی فائدہ ہے نا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو کیوں نہ، اور ان دوستوں کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ نے ان کو کھلانا ہے بٹھانا ہے، بس آپ نے اپنی زبان اور اپنے ذہن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے
فرائض پر اور جو واجبات ہیں ان پر دھیان دینا ہے تو یہ آپ کے دوست بن جائیں گے. یعنی آپ اللہ سے دوستی کریں، یہ خود بخود اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے سارے دوست آپ کو دے دے گا جن سے آپ بات کر سکتے ہیں، جن سے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کروا سکتے ہیں. یعنی وہی اللہ ہی ڈالتا ہے ذہن میں، لیکن ان سے استغفار کروا سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں انشاءاللہ بتاؤں گی کہ کہاں کہاں آپ کے پاس، یہ کس کس مواقع پہ آپ کے پاس آتے ہیں. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جن اور جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے کہ یہ فوت ہوتے ہیں؟ کیونکہ انسان تو مرتے ہیں. تو حدیث میں ہمیں ملتا ہے ہاں جن بھی فوت ہوتے ہیں اور فرشتے بھی سارے مر جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب روز محشر جب سب کو کلیکٹ کر لے گا، سب کو جمع کر لے گا، پھر فرشتوں کی باری بھی آئے گی. تو ایک بہت یہ آپ کو قرآن مجید میں بھی مل جائے گا، حدیثوں میں بھی مل جائے گا کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ندا فرمائیں گے اور جتنے فرشتے ہیں وہ بھی سب مر جائیں گے. تو یہ مرتے ہیں لیکن یہ اللہ کے حکم سے جب اللہ چاہے گا ڈے آف ججمنٹ. اچھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو حضرت جبریل امی جو ہے، ان سے جو یہودی تھے نا وہ بہت نفرت کرتے تھے کیونکہ یہ قرآن لے کر آتے تھے. یہ کہتے تھے کہ ہم ان سے خوش نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ قرآن لے کر آتے ہیں اور یہ ہماری زندگی کو مشکل کر دیتے ہیں. تو ان کا ایک حضرت جبریل امی کو نہ ماننا ایک سب سے بڑی جو ہے نا یہ ان کی سب سے بڑا لاس ہے اس دنیا میں. پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 فرشتوں کو تو جیسے آپ لوگ کو بھی معلوم ہے، حضرت اسرافیل، اسرائیل اور حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل. تو ان کی بھی ڈیوٹیز ہیں، ان کی بھی نا اللہ تعالیٰ نے جابیں لگائی ہوئی ہیں کہ کوئی جو ہے فرشتہ موت کا فرشتہ ہے، کوئی بارش برسانے کا ہے، کوئی جو ہے وہ. اچھا، حضرت اسرافیل جو ہے نا بڑے بزرگ فرشتے، جیسے میں نے بتایا نا حضرت جبرائیل سب کے سردار ہیں، لیکن اسرافیل جو ہے نا وہ سب سے زیادہ بزرگ فرشتے ہیں جن کا خصوصی نا ذکر اس میں تہجد کی دعا ہے نا اس میں ہوتا ہے ان کا ذکر، اور ان کو سور پھونکنے کی ذمہ داری بھی دی گئی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث میں کہ میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں کہ جبکہ سور پھونکنے والا جو فرشتہ ہے وہ اپنا منہ سور کے اوپر رکھا ہوا ہے، اپنی پیشانی کو جھکایا ہوا ہے، کان کو متوجہ کیا ہوا ہے اور منتظر ہے کہ کب اللہ کا حکم آئے گا اور دنیا میں سور پھونکا جائے گا. تو اس دن کے لیے انتظار مت کرو، اس دن کے لیے تیاری کرو. تو وہاں جو صحابی تھے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت کہا کرو حسب اللہ و نعم الوکیل، حسب اللہ و نعم الوکیل. آپ دیکھیں فلسطین کے جتنے بھی لوگ جو شہید ہو جاتے ہیں ان کے جو لواحقین ہوتے ہیں، ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہوگی، کتنے بلند آواز میں وہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، حسب اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی ہے. جب اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے اس کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت پڑنی چاہیے نہیں، کیسے پڑ سکتی ہے؟ اگر میرے دل میں اطمینان ہے کہ مجھے جو تکلیف آئی ہے اس کو دیکھ میرا رب رہا ہے، اس کو حل بھی میرا رب ہی کرے گا، تو پھر پریشان ہونا چاہیے، انزائٹی اٹیک لانے چاہیے اپنے اوپر، ڈپریشن لانا چاہیے اپنے اوپر نہیں. اللہ کو یاد رکھے، اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو اور یہ فرشتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے کام کرواتا ہے. پھر ہے ملک الموت، ایک وہ فرشتہ ہے جو روح کو قبض کرتا ہے. پھر ایک وہ فرشتہ ہے جو روح کو قبض کرنے کے بعد دوسرے فرشتے کو دے دیتا ہے، اور وہ جو روح کو لے کر اللہ کی طرف جاتے ہیں کچھ فرشتے، کہ وہاں پہ بڑی پیاری ہے. میں نے اپنی جو لیکچر ابھی ہمارا جو کورس چل رہا ہے قبر اور آخرت کی تیاری، اس میں جو ہے مومن کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے ضرور سنیے گا، بہت اچھا لگے گا. الحمدللہ ہم مومن ہیں، الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارے ساتھ انشاءاللہ آخرت میں بہت اچھا معاملہ ہوگا. یقین رکھیں اور دعا مانگتی رہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے مجھے اللہ تعالیٰ جنت دے دے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں. میں نے پیچھے آیت آپ کو حدیث کیا بتائی تھی کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی اگر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو اتنا پیارا پروٹوکول ہے مومن کے لیے کہ میں جب بھی اس کو سنتی ہوں، میں نے بچوں کو بھی اپنے پڑھ کے سنایا، وہ اتنا یعنی کہ مومن لوگوں کے لیے مما یہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی یہ تو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. ایک جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور کوئی بڑا فیورٹ مہمان ہو جو آپ کو لگے کہ بہت دنوں بعد آیا ہے یا پھر ان کے آنے کا آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کے گھر میں آنے کی کہے کہ بھائی میں کل آپ کے گھر آ رہا ہوں، تو آپ لوگ کتنی تیاری کرتے ہیں، ہم لوگ کتنی تیاری کرتے ہیں. میں تو اپنے مہمان کے آنے کی بڑی تیاری کرتی ہوں، کیونکہ ایک تو میرے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں کیا بتایا کہ مہمان جو ہے وہ رحمت ہے، اور رحمت کو ہم جب مہمان آتے ہیں چاہے وہ کیسے بھی مہمان ہو، چاہے آپ کو ان سے کتنی بھی تکلیف پہنچی ہو، لیکن جب وہ آپ کے گھر کا مہمان بن گیا، وہ اللہ نے آپ کے لیے اس میں رحمت ڈال دی ہے. بس اس رحمت کو کلیکٹ کریں، اس رحمت کو انجوائے کریں، فیل کریں. تو اسی طرح جب مومن اللہ کے پاس جاتا ہے نا تو اس کو بھی پروٹوکول ملتا ہے. انشاءاللہ بعد میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گی کہ کس طریقے سے اس کو ایک بڑا خوبصورت سا لباس دیا جاتا ہے اور جنت کی خوشبو دی جاتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے وہ سارے معاملات کو پورا کیا، اب اس کو تم
قبر میں اس طرح جا کے سلا دو جیسے ایک رات کی دلہن سوتی ہے. اللہ اکبر. اس میں نے پورا آپ لوگوں کو ڈیٹیل بتائی ہے کہ ایک رات کی دلہن سکون میں کیسے سوتی ہے. تو ضرور دیکھیے گا, ہمارا چینل ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب, وہاں پر پلے لسٹ میں آپ کو قبر اور آخرت کی تیاری میں یہ پورا ٹاپک آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. اچھا, اس کے بعد پھر کون سے فرشتے آتے ہیں جب روح جو ہے وہ قبر میں چلی جاتی ہے؟ سوال و جواب کے منکر نکیر وہ سوال پوچھتے ہیں. یہ ذرا نا سخت قسم کے ہیں. دیکھیے جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو لگائی ہے نا, جو دی ہے, یہ اس میں بہت پکے ہیں. جو نرم ہے وہ نرم ہے, جو سخت ہے وہ سخت ہے, ان کو ہلا نہیں سکتا کوئی. یہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں, اور یہ ہوتے بھی ہیں نیلی نیلی ان کی آنکھیں ہوتی ہیں, کالے کالے اسے ہوتے ہیں, بڑے بڑے سے ہوتے ہیں, تھوڑے سے ہیبت ناک ہوتے ہیں یہ, تاکہ جب جو بندہ سوال کر رہا ہوتا ہے نا, یہ سب سے مشکل ٹائم ہوتا ہے. لیکن جو بندے نے تیاری کی ہوگی ان سوالوں کی اس دنیا میں, اس کے لیے تو مشکل ہوگا نہیں. جیسے دنیاوی اعتبار سے ہم اپنے اگر بچوں کو تیاری کرواتے ہیں, ہم نے خود بھی اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہوتی ہے, تو جس چیز کی ہم تیاری کر کے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ سوالوں کے جواب تو مجھے پورے یاد ہیں, یہ مجھے جو ہے وہ اکاؤنٹنگ ہو چاہے وہ میتھ ہو چاہے سائنس ہو, نہیں بھائی اگر کانفیڈنس آپ کو آ گیا تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں لگتی. عموماً لوگوں سے پوچھو کہ آپ کو کون سا سبجیکٹ مشکل لگتا ہے, تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ حساب کا. بھائی میتھ جو ہے نا وہ ذرا مشکل لگتا ہے. لیکن اگر آپ نے تیاری کی ہوگی نا تو پھر میتھ بھی مشکل نہیں ہوگی. تو یہاں پر آپ سے پوچھا جائے گا سوالات, اور یہ فرشتے پوچھیں گے. کچھ لوگوں کے ذہن میں کہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ آ کے پوچھتے, نہیں, یہاں پر بالکل کانسیپٹ بتا دیا گیا ہے کہ فرشتے پوچھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے جب ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے ڈے آف ججمنٹ میں, جب اللہ ہم سے پوچھیں گے. ابھی تو یہ فرشتوں کی ساری جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں, تو وہ آپ سے کوشچن پوچھیں گے, انشاءاللہ ہماری تیاری ہوگی, تیاری کریں گے ہم, تو وہ چیزیں بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. قبر کے معاملات سب کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. پھر ہے عرش کو تھامنے والے 8 فرشتے ہیں جو عرش کو تھامے ہوئے. اور آپ کو پتا ان کی حدیث میں جو ان کی لمبائی آئی ہے نا, کہ ایک فرشتے کی جو فرش کے جو پائے لے کے کھڑے ہوئے ہیں نا, ایک فرشتے کی چوڑائی اور لمبائی اتنی ہے, ایک کان سے یہ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے سمجھایا گیا. اب اس لیے یہ اور ڈفرنٹ طریقے سے ہوں گے, لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کیونکہ ہم نے مشاہدہ کیا ہوا ہے کہ ایک کان سے دوسرا کان کی جو ہے نا فاصلہ کتنا ہوتا ہے انسانی اعتبار سے. تو حدیث میں الفاظ ہے کہ ان کی چوڑان اور لمبا اتنی زیادہ ہے کہ ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک ایک بندہ اگر 40,000 تک, ایک حدیث میں آیا, ایک حدیث میں آیا 50,000 تک بھی اپنی مسافت کو طے کرے گا تب بھی طے نہیں ہوگی. اتنے لمبے اور چوڑے ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا ہے. دیکھیں یہ بھی تو ان کی جاب ہے, رہتی دنیا تک کر رہے ہیں. ہماری جاب ہے اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ماننا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا. کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جاب, ان کو دیکھیں, یہ بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہی ہے نا. کتنی پیاری طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں. پھر فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پروٹوکول دیا وہ انسانوں کو بھی دیا ہے نا. اچھا, پھر اس کے بعد جنت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے رکھے ہیں. جنت کے دروازے پر بھی جو فرشتہ ہے وہ بھی جو ہے وہ ویسا ہی ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے کہ تم یہاں پر جو آتے جائیں گے ان کو تم نے ویلکم کرنا ہے, ان کے لیے سلامتی کا سلام بھیجنا ہے. سوچیں کتنی پیاری طریقے سے حوض کوثر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. اور وہ کیسے پہچانیں گے اپنی امتیوں کو؟ وضو کے ذریعے. جن لوگ جو وضو پراپر طریقے سے کرتے ہیں وہ ازا چمکیں گے. میں تو مطلب میرے تو دماغ ایسے چلا تھا, میں بولتی جاؤں اس کے بارے میں کہ فرشتوں کو آپ ذرا سوچیں غور سے نا, تو واقعی آپ اب رات ہوگی آپ لوگ سوئیں گے, دعا پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے سوئیے گا. جب آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے, وہ ساری رات جب تک سے آپ کا وضو رہتا ہے ساری رات جو ہے وہ آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوزخ کے اوپر بھی ایک جو بہت سخت قسم کا, ایک نہیں ہے 19 ہے, 19 داروغہ ہیں جو دوزخ پہ مامور کیے گئے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیر, اچھی اور بری تقدیر کے لیے بھی جو ہے فرشتے, ان کی بھی جاب لگائی ہے. پھر جو ہے محافظ فرشتے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں. جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں, ہم گھر میں رہتے ہیں, مشکل پریشانی آزمائش جو آتی ہے وہ ہماری اس سے حفاظت کرتے ہیں. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ اب تم ان کو آزمائش میں ڈال دو, تو پھر وہ فرشتے اپنا ہاتھ روک لیتے, پھر وہ ہٹ جاتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈال دیتا. جب آزمائش میں آنے کے بعد پھر اللہ کو یاد کرتا ہے, پھر فرشتے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ تم ان کے لیے محافظ بن جاؤ. تو محافظ فرشتے بھی ہیں. پھر پہاڑوں کو چلانے والے, پہاڑوں کو ایک جگہ منجنب کرنے والے بھی فرشتے ہیں. بادل کے فرشتے بھی ہیں. اچھا, پھر نماز جمعہ کے لیے جب ہم جاتے ہیں پہلی صف میں, وہاں پر بھی ایک بڑا سا رجسٹر لے کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو پہلی اس میں آتا ہے. آپ نے اس کی بھی حدیث سنی ہوگی, پہلے صف میں آنے والوں کے لیے کچھ اور ہے, دوسرے والے میں اور, تیسرے میں, سب میں پروٹوکول ہے اور سب میں اجر بھی ہے کہ ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے, پھر گائے ذبح کرنے کا, پھر بکری, پھر انڈا, اس طرح کر کے.
وہاں پہ بھی فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. جمعے کی نماز کے لیے جب آپ جائیں تو آپ ذہنوں میں بنا کے جائیے گا یا اپنے بچوں کو بھی بتائیے گا کہ فرشتے دروازے پہ کھڑے ہیں. بیٹا جتنی جلدی جاؤ گے آپ کا اتنی ہی جلدی جو ہے وہ آپ کے لیے نام اعمال میں یہ لکھ دیا جائے گا کہ اتنی جلدی آیا. پھر سارا دن آپ کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا جو ہے وہ اجر ملتا رہتا ہے. سوچئے وہاں پر فرشتے ہوتے ہیں, وہاں پہ خطبہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہا گیا ہے کہ جیسے ہی ممبر پر خطیب آتا ہے خطبہ دینے کے لیے تو فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کرتے ہیں اور غور سے خطبہ سنتے ہیں. اللہ اکبر. سوچیں فرشتے. اور میں نے اتنی عورتوں کو میں نے دیکھا ہے, میں جب جاتی ہوں جمعے کی نماز کے لیے تو یقین جانے اتنی عورتیں باتوں میں لگی ہوتی ہیں. باقاعدہ پھر میں تو ان کو شدید قسم کا منع کرتی ہوں کہ فرشتوں نے اپنا رجسٹر بند کر دیا ہے اور ہماری زبانیں بند نہیں ہو رہی, ہمارے منہ بند نہیں ہو رہے. اتنی باتیں بھائی گھر جا کے کر لیجیے گا, خاموشی سے خطبہ سنیں. جو خاموشی سے خطبہ سنتا ہے ان کے اوپر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم ان کے لیے دعا مغفرت کرو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ ایسے فرشتے پوری دنیا میں چل رہے ہیں, گشت کر رہے ہیں. ابھی بھی ہمارے سروں کے اوپر, آپ کے گھروں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھیجا ہے کہ جہاں پر میرا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر جاؤ اور ذکر کو سنو اور ان کے لیے دعا مغفرت کرو, ان کے لیے رحمت کے لیے دعا کرو. ابھی آپ سب بھی جتنی سب اپنے اپنے گھروں میں دعا کیجئے. اس وقت فرشتے ہم سب کے اراؤنڈ ہیں کیونکہ یہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور اتنا زیادہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے, جس محفلوں میں, جس گھروں میں, کہ زمین سے لے کے آسمان تک ایک رائی کے برابر بھی جگہ نہیں رہتی ہے, ایک رائی کے برابر بھی. اور وہ پروں سے ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے ہیں. پروں سے ڈھانپنے کا مطلب کیا؟ رحمت کے فرشتے ہیں وہ. تو دعا کریں. اس وقت قبولیت کا بھی گھڑی ہوتی ہے کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بھیجتا ہے. پھر بد دعا کرنے اور دعا کرنے والے فرشتے بھی ہیں. بد دعا کرنے والے یہ جو کافر ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بالکل چھوڑ دیا, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا نا. تو جو دعا کرنے والے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دعا کس کس جگہ پر ہوتی ہے. پھر جب کوئی شخص گھر سے باہر نکلتا ہے تو نا لیفٹ سائڈ پر آپ کے شیطان ایک جھنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے اور رائٹ سائڈ پر فرشتے جھنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ گھر سے جب نکل رہا ہے اس نے دعا پڑھی. اچھا یہ جس کے لیے جا رہا ہے کیا وہ حق حلال کی کمائی کے لیے جا رہا ہے, یہ جس جگہ پہ جا رہا ہے وہ کون سی جگہ ہے. وہ اب جب آپ ایک اچھا کام کرنے کے لیے اچھی نیتوں کے ساتھ نکلتے ہیں تو وہ جھنڈا فرشتہ آپ کے پیچھے پیچھے لے کے چلتا ہے. اور آپ کو پتا ہے وہ جھنڈا آسمانوں پر اور فرشتے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ خیر کے لیے نکلا. تو جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں دعا پڑھ کے نکلیں, خیر کے لیے نکلیں, اچھی جگہوں کے لیے جائیں. مسجد کے جانے کے لیے جب مسجد کی طرف جاتے ہیں یا خیر کے کام کے لیے جاتے ہیں تو وہ فرشتہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. پھر باوضو سونے والے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک فرشتہ اس کے ساتھ بستر میں اس کو بھیج دیتا ہوں, وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے. پھر جہاں پر آپ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں نا وہیں پہ بیٹھ کے ذکر و اذکار کریں, فرشتے آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. وہ قبولیت کی دعا ہے, وہ گھڑی ہوتی ہے, اس وقت دعا مانگا کریں. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت, وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ سے لے کر آسمان تک پورے فرشتے جو ہے نا بیٹھ کے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. پھر جہاں پر خاص طور پہ الفجر اور عصر کی نماز کے دوران جو ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی کیونکہ ان کی جو ہے نا وہ ڈیوٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے. عصر والے جو ہیں وہ سارے نام اعمال ہمارے جتنے معاملات ہیں وہ لے کے جاتے ہیں, اسی طرح فجر والے لے کر آتے ہیں. یہ پورا ایک سسٹم ہے. تو عصر اور مغرب کے دوران بیٹھ کر ذکر و اذکار کیا کریں. سحری کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں, خیر کے خرچ کرنے کے لیے, یعنی صدقہ کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. جب ہم مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو ہمارے پیچھے کر دیتا ہے. مریض کی عیادت کرنے کا بہت اجر ہے. اس کو بھی میں نے اپلوڈ کر دیا یوٹیوب کے اوپر, یہی قبر اور آخرت کی تیاری میں ہے. میرے خیال سے انشاءاللہ اگر آپ وہاں پہ وزٹ کریں گی نا 47 لیکچرز ہیں, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. ابھی ہمارے کیونکہ وہ گروپس بھی چل رہے ہیں اس میں ہم نے اس کو ایز اے کورس کی طرح ہم نے رکھا ہوا ہے. تو پلیز اس کو آپ صرف کورس مت لیجئے, یہ سوچیں ہماری زندگی سنورے گی اس طرح جب تک سے ہم آخرت کی تیاری نہیں کریں گے. جہاں ہمیں جانا ہے تو ہم کیسے اس چیز کو ہم اپنے اوپر اویئر کر سکتے ہیں کہ ہم وہاں پر جائیں گے تو ہر چیز ہمارے لیے اچھی ہوگی جب تک سے ہم تیاری نہیں کریں گے. 47 لیکچرز ہیں, تو پلیز اس کو غور و فکر کر کے سنیے گا. تو مریض کی عیادت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ 70,000 فرشتے ہمارے ساتھ چلاتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتے چلتے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور جب ہم اس مریض کے پاس جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری برکت سے اس مریض کو بھی عطا کرتا ہے. اور اس مریض, اگر وہ مریض جو ہے وہ اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے لیے 70 فرشتے بھیج دیتا ہے. تو سوچیں آپ کے بیچ میں اور مریض کے بیچ میں کتنے فرشتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ جو محفل ہے نا فرشتوں کی بہت پسند ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کسی شخص سے محبت ہوتی ہے نا, کسی انسان سے, کسی بندے سے محبت ہوتی ہے, اس کا کام پسند آتا ہے, تو جیسے میں نے آپ کو بتایا جبریل امین سردار ہے نا, وہ بلاتے ہیں
اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بلاتے ہیں جبریل امی کو کہ میرے اس بندے نے یہ کام کیا مجھے خوش کرنے کے لیے، تو جبریل امی تم اعلان کر دو، ندا فرما دو. تو آپ کو پتہ جبریل امی کیا کرتے ہیں؟ وہ جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے آسمان پر، وہاں پہ ندا ہوتی ہے، آواز دی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بندے سے محبت ہوئی ہے، تو پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ کیا دیتے ہیں کہ جاؤ اب اس کے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں ان کے دل میں اس کی محبت ڈال دو. اللہ اکبر، کتنا پیارا پروٹوکول ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سوچیں جس سے محبت ہو گئی اس کا تو بیڑا پار ہو گیا نا. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اچھا، اور پھر آخر میں بس میں یہ کر کے انشاءاللہ ختم کروں گی، پھر آپ لوگ کے سوالات لے لوں گی کہ فرشتوں کو حیا بھی آتی ہے. جب ہم کپڑے چینج کرتے ہیں نا، بدلتے ہیں نا، تو فرشتے پھر وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا، ان کو حیا والی بھی بہت ہے، وہ بہت حیا والے. اللہ یہ مخلوق بہت حیا والی ہے. تو وہ جب ہم کپڑے چینج کرتے ہیں، اسی لیے فوراً دعا پڑھا کریں، کیونکہ ہمارے پاس رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے. اگر ہم دعا نہیں پڑھتے تو شیطان فوراً آ جاتا ہے. فوراً دیکھیں آپ، عموماً اللہ معاف فرمائے، عموماً قسم میں بولوں گی کہ گناہ جو ہے وہ برہنہ ہو کر ہی ہوتے ہیں نا، کیونکہ ہم کپڑے بدلنے میں ہم دعا نہیں پڑھتے. دعا نہیں پڑھیں گے تو رحمت کے فرشتے ہمارے پاس نہیں ہیں، تو ہم خود بھی دعا نہیں پڑھ رہے اور رحمت کے فرشتے بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، تو شیطان تو آئے گا نا. تو میک شور کہ دعا پڑھا کریں. اچھا، اور کیا کہا گیا ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں پیاز یا لہسن یا مولی اگر یہ کھا کے جائیں تو وہاں پہ بھی پھر آپ کے رحمت کے فرشتے آپ کے پاس نہیں ہوں گے. تو ان چیزوں سے ان کو اذیت ہوتی ہے. اور فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان پہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے عاجزی سے اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں، یعنی مارتے ہیں. اور اس کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ کیسے یعنی کر لیں کہ جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر کو مار کے کھینچا جائے، ایسی آواز آتی ہے. یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سناتے ہیں نا، جیسے میں نے بھی بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جس سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ ندا فرماتے ہیں آسمانوں پر، تو وہ پھر ایسے نا پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں. پروں کو دیکھیں آپ نے، اینیملز کو، اس کو برڈز کو بھی دیکھا ہوگا، سوری، کہ وہ جب اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں تو کیسی پیاری آواز آتی ہے نا، کتنی پیاری آواز آتی ہے. اور سوچیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں کہ آج اس کے ساتھ یہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ ہوگا، تو ان کی فرما برداری کا یہ عالم ہوتا ہے، وہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں اور وہ اس پر بجا لاتے ہیں، یعنی وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں، اللہ کی بندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ صف بندی ہوئی ہے نا، آپ نے خانہ کعبہ میں بھی دیکھا ہے کہ ہم جو ہے وہ لائن ٹو لائن کر کے کھڑے ہوتے ہیں، بالکل شولڈر ملا کے. تو کتنی خوبصورت خانہ کعبہ میں آپ دیکھیں پکچر جو وہ صف سی بنی ہوئی ہوتی ہے، بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صف بنائی ہوئی ہے، بالکل ایگزیکٹلی ایسا. تو سوچیں جو اللہ نے فرشتوں کو دیا وہی تو ہم کو بھی دیا ہے، لیکن فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. افسوس کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی بہت کرتا ہے. ہمیں اس چیز سے بچنا ہے، ہمیں اس چیز سے بہت بچنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم کرے، کرم کرے. اور آخر میں طالب علم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی زمین اور آسمان کی جتنی بھی مخلوق ہے ان سب سے کہتی ہے کہ اس کے لیے استغفار کرو. تو اور دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ نیک عمل کر سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ. جی اب آپ لوگ کے پاس کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ کر سکتی ہیں انشاءاللہ. جی کسی کا مائک کھلا، وہ مائک نہیں، سوری، کیمرہ کھلا ہوا ہے، آپ نے سوال پوچھنا. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے. جی باجی، اچھا میں وہ کہہ رہی تھی کہ جیسے یہ آپ کی آواز کٹ گئی، سوری، دوبارہ مر بولیے. گیا بیوی مطلب سرانے بیٹھ نہیں، اگر جیسے شوہر مر گیا تو بیوی جا کے مطلب اس کے سرانے بیٹھی رہتی ہے، تو یہ جائز ہے کیا؟ مطلب اس طرح تو نہیں بیٹھنا چاہیے نا. تو یہ مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ بیٹھی رہتی ہے جب تک شوہر کو لے کے نہیں جاتے. ہاں جی بیٹھ سکتی ہے، بالکل بیٹھ سکتی ایک دو جگہ دیکھا ہے میں نے، تو آپ جی بیوی کا اچھا بالکل جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا مجھے پتا آپ کیوں پوچھ رہی ہیں. اصل میں یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ کیا جب میاں مر جائے یا بیوی مر جائے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو حدیث کے الفاظ ہے نہیں ٹوٹتا. نہیں وہ نہیں، وہ جیسے ہم نے جی بولیے. ہاں یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ تو نہیں جاتے، پر تھوڑی سی دیر ملاتے ہیں ان کو، جیسے بیوی ہے تو شوہر کو ملا کے پھر گھر وہاں پہ اندر کمروں میں پہنچا دیتے ہیں.
لیکن وہ مسلسل بیٹھتے ہیں تو کی بات ہے کیا یوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی دیکھیے مردے کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو جو ہے اس کی تدفین کر دی جائے. اب لیکن اگر جتنی دیر تک وہ بیٹھی ہے اس کو بیٹھے رہنے ہاں دینا چاہیے. بالکل بیٹھ سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کیونکہ میں کنفیوز تھی. میں نے کہا یہ وہ جائز ہے نہیں ہے پتہ نہیں ہوتا نا, بہت سی چیزیں ہمیں نہیں معلوم تو پھر ہم پھر بحث کرنا شروع کر دیتے نا, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی تاکہ ان کو بول کے پھر ہماری وہ جی اس کے اوپر obviously اتنا بڑا غم آئے گی تو اس کو صحیح بیٹھے رہنا, جتنی دیر تک بیٹھ سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور کسی کا سوال آج کوئی جو ٹھیک ہے ٹاپک کچھ پوچھنا چاہے گا؟ السلام علیکم. یہ سوال ہے میرا, آپ نے جو ایک پوائنٹ بتایا اس میں وہ 4 انگلیوں کو پھر سے ریپیٹ کرے. 4 انگلیاں دوبارہ بولی, مجھے آواز نہیں ہے آپ کی. آپ نے کچھ بتایا کہ فرشتوں کے بارے میں 4 انگلیوں کا ایسا کچھ بتایا, مجھے تھوڑا یہ ہو گیا اس بارے میں, فرشتوں کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے آپ. جی فرشتوں کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی, اس کے پاس لاتعداد فرشتے ہیں, بہت فرشتے ہیں, اتنے کہ پورا آسمان بھرا ہوا ہے. اور اس میں ایک مثال یہ دی گئی ہے کہ 4 انگلی کے برابر بھی جگہ نہیں ہے, 4 انگلی کے برابر بھی جگہ نہیں ہے. اور فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں, اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں, اور 4 انگلی کے برابر بھی وہاں پہ جگہ نہیں ہے. اتنے لاتعداد فرشتے ہیں, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور اس کی وجہ سے آسمانوں کے اندر آوازیں آتی ہیں. جی بولیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جو اپنے کاندھوں پہ جو فرشتے ہیں تو وہ ان کا نام کرامن کاتبین ہے نا؟ جی کرام کاتبین ہے. اور ان میں تو جی بولیے. جو اپنا انتقال ہو گیا جو کسی شخص کا تو وہ فرشتے اس کے ساتھ چلے جاتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے, جب انسان کو پیدا کرتا ہے نا تو ایک شیطان اور ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. تو جو ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ بالکل ان کے لکھنے تک کی ہے. جب تک سے وہ بندہ عمل کرتا رہے گا وہ لکھتے رہیں گے. جیسے ہی مطلب موت آ جاتی ہے, یعنی موت کا فرشتہ آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ ہٹ جاتے ہیں, اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اس سے. جی وہ چلے جاتے ہیں. پھر دوسرا جزاک اللہ فرشتہ آ خیر. جاتا ہے, یعنی موت کا فرشتہ آ جاتا ہے. جیسے میں نے بھی بتایا نا کہ پہلے موت کے فرشتے آتے ہیں, پھر وہ روح کو نکالتے ہیں, پھر ایک وہ ہے جو روح کو آسمانوں تک لے کے جاتے ہیں, پھر ایک وہ ہے جو روح کو واپس لے کر آتے ہیں, پھر قبر کے اندر جو سوال پوچھنے والے وہ الگ فرشتے ہیں, پھر قبر کے اندر جو ہے وہ عمل کو دکھانے والے الگ فرشتے ہیں. تو یہ سارے نا سب کی ڈیوٹی ہے. تو جو آپ جو سوال ہے, جی بالکل, جب تک وہ عمل کرتا رہتا ہے وہ لکھتے رہتے ہیں, جیسے ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے وہ چلے جاتے جزاک اللہ خیر. ہیں. وہی کا خیر ہے. جی اور کسی کا سوال؟ ابھی میرے پاس 5 منٹ ہے انشاءاللہ. اسی طرح اب مطلب ہمارے ساتھ جو فرشتے رہتے ہیں, اگر ہم نے کچھ گناہ کیا یعنی کچھ بات کیا تو ایسا بولتے ہیں کہ ہمارے سے فرشتے ہٹ جاتے ہیں, کیسے یہ؟ ہاں جی دیکھیں, اس کا بتانے کا مقصد یہ کہ لکھنے والے فرشتے تو لکھتے ہیں, رحمت کے فرشتے ہٹ جاتے ہیں. جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے, جیسے اللہ نہ کرے کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی زنا کر رہا ہے, کوئی جھوٹ بول رہا ہے, کوئی چغلی کر رہا ہے, تو لکھنے والے فرشتے تو لکھتے ہیں. ان کو تو حکم ہے کہ بس تم لکھو, لکھتے جاؤ. ہاں ان کو یہ عقل ضرور دی گئی ہے کہ یہ دونوں جو فرشتے ہیں نا دائیں بائیں جو بیٹھے ہوئے, جو ہمارے نیکی والے فرشتے ہیں نا, جب ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اللہ نے ان کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ نیکی لکھتے, وہ ہمارے گناہ نہیں لکھتے. لیکن جو گناہ لکھنے والے فرشتے وہ ہماری نیکی نہیں لکھتے. ٹھیک ہے, تو جب کوئی گناہ کرتا ہے تو رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں, لکھنے والے تو لکھتے رہتے ہیں, کیونکہ ان کو لکھنے کا حکم ہے. جب تک سے انسان مر نہیں جائے گا اس نے لکھنا ہی لکھنا ہے, لکھنا ہی لکھنا ہے. اور بڑی پیاری بات یہاں پر ایک اور مینشن کرتی چلوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, اچھا وہ نا فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ہم کیا لکھیں, کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی کام کرتے ہی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک سے یہ بندہ گناہ سوچے اور گناہ کر نہ لے لکھنا مت, لیکن ابھی اس نے نیکی کے بارے میں سوچا ہی ہے تو تم لکھ لو. کتنا پیاری میں کہتی ہوں بات ہے, کتنی پیارا رشتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسانوں کے ساتھ, خاص طور پہ ایمان والوں کا. کہ نے گناہ, اللہ تعالیٰ فرمانے کہ گناہ ابھی اس نے کیا نہیں ہے, صرف سوچا تو لکھنا مت, لیکن ابھی نیکی ہی سوچ لیے تو لکھ لو. تو نیکی کے لیے نیت بنانا, سوچنا بھی عبادت ہے. تو جو بھی آپ کام کریں نا انشاءاللہ, میں اب ہماری چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں اکیڈمی میں, اس کے بعد جو میں ٹاپک لے کر آؤں گی نیت, انما الاعمال بالنیات, نیت پہ ٹاپک لے کر آؤں گی کہ
نیت کے ساتھ جو کام کیا جائے اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں. چاہے وہ کام ہم پورا نہ کریں, چاہے وہ ہم سے کام نہ ہو, لیکن نیت آپ نے کر لی ہے نا تو آپ کو اس کا اجر مل جائے گا. الحمدللہ. جی جی, اور کسی کا سوال؟ کسی ایک سسٹر کا فرشتوں اور ان کا بچ جی جی بولیے. فرشتوں کا ایسا فیملی ایسا کچھ ہوتا ہے, اولاد ایسا؟ نہیں, فرشتوں کی اولاد, فرشتوں کی شادی, فرشتوں کی فیملی نہیں ہوتی, نہیں, وہ جنوں کی ہے. کیونکہ جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈے آف ججمنٹ میں ان کا بھی حساب کتاب ہوگا اور انسانوں کا بھی ہوگا. لیکن فرشتوں کی جو ہے نا, وہ جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے, یعنی ان سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. ان کو پیدا تو کیا گیا ہے, ان سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی, صرف وہ اللہ کی عبادت کے لیے پاک اور صاف ہے. جن جو ہیں جی, ان کی شادیاں ہوتی ہیں, ان کے بچے بھی ہوتے ہیں, اور ان کے اچھے برے اعمال اس طرح جیسے ہمارے لکھے جا رہے ہیں ایسے ان کے بھی لکھے جا رہے ہیں. لیکن فرشتے ان سب چیزوں سے پاک ہے, بالکل پاک ہے, وہ نوری مخلوق ہے وہ. ٹھیک ہے جی, اور کسی کا سوال؟ جی السلام علیکم. آپ ہی, میرا کوشچن آپ سے ہے کہ اگر کسی کا شوہر جو ہے وہ ڈرنک کرتا ہے, شراب پیتا ہے, لیکن اس کے پاس یہ ایکسکیوز ہے کہ میں بہت کم مقدار میں پیتا ہوں, مجھے کون سا اس کی عادت بن جانی ہے, اور پھر وہ مانتا بھی نہیں کسی کے سامنے, تو کیا اس کا پھر کیا حل ہونا چاہیے؟ کس طرح سے منع کرنا چاہیے یا چھوڑ دینا؟ کیونکہ وہ حرام کر کے بیوی کے پاس بھی آ رہا ہے, اور پھر وہ اس بات کو بعد میں مانتا بھی نہیں اپنی ماں بہنوں کے سامنے, تو اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ اللہ رحم فرمائے, استغفر اللہ, اللہ رحم فرمائے. دیکھیے, سب سے پہلے تو بیوی کو چاہیے کہ اس کو احسن طریقے سے منع کرے, بتائے, کیونکہ بیوی کو پتا ہے کہ اچھا, بیوی کو سب کو پرچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انلیس کہ جب تک سے وہ اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کر رہا, وہ چھپ کے گناہ کر رہا ہے, تو آپ نے بھی اس کو ابھی سمجھانا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ سب کے سامنے اگر اعلان کر دیں گی یا جو جس کا بھی مسئلہ ہے کر دیں گی, تو پھر وہ اور زیادہ جو ہے نا وہ بے باک سا ہو جائے گا. ابھی تو آپ نے اس کو سمجھانا ہے پیار سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈراتے ہوئے, انعامات کے ساتھ کہ اللہ کیسے انعام دیتے ہیں, اللہ کس طرح مغفرت کرواتے ہیں, اور پھر بتائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شراب پینے والوں کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے, اللہ کی رحمت نہیں ہوتی, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت اس سے اٹھا لیتا ہے. یعنی یہ سارے معاملات اس کو سمجھائیں اچھی طریقے سے, احسن طریقے سے. لیکن اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتا تو پھر اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے علیحدگی اختیار کریں. ایسے نہیں, اس طرح علیحدگی نہیں کہ آپ جو ہے وہ کہیں دور اس کے ساتھ چلی جائیں, یعنی اس سے کہیں کہ میں تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پھر نہیں کروں گی. اگر وہ نہیں مانتا ہے تو پھر آپ اس کے بڑوں سے بات کریں. اگر پھر بھی نہیں مانتا تو پھر دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. لیکن آپ کا کام ہے اس کو سمجھانا, اچھی طرح سمجھانا. دعا کریں اور ساتھ پہ نماز بھی پڑھیں. اور وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے, آخر کی آیت ہے, میں آپ کو, اگر مجھے آپ پرسنل میسج کریں گے تو میں نمبر آپ کو, میری ذہن سے وہ آیت نکل گئی, وہ پڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ایمان والوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے. تو یہ اندھیرا گناہ کا تو اندھیرا ہوتا ہے نا, یہ دعا صبح شام پڑھیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر آئے گا. لیکن اس کو مستقل آپ نے سمجھانا ضرور ہے, اور اس کو کہیں کہ تھوڑا پینا. اچھا, اس کو یہ بولیں کہ ایک گلاس میں آپ کو دیتی ہوں, اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیتی ہوں, پیو اس کو, پیو گے؟ وہ کہا نہیں یہ ناپاک ہے. بس شراب چاہے تھوڑی سی ہو چاہے زیادہ ہو, شراب ہے. اللہ نے یہ کوانٹٹی نہیں بتائی ہے کہ تھوڑی پی سکتے ہو. یہ جو عیسائیوں والوں کا, جو عیسائی ہوتے ہیں نا, ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ تھوڑی پینے پر ہمیں جو ہے وہ جیزس نہیں پکڑے گا, زیادہ پینے پہ پکڑے گا. بولو ویٹ کرو, اچھے کام کرو, یہی شراب تمہیں جنت میں ملنے والی ہے, حوروں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ. لیکن دنیا میں اچھے کام کرو گے تبھی تو آخرت میں اس کا پھل پاؤ گے. تو آپ نے سمجھانا ہے پیاری بہن, جس کا بھی یہ مسئلہ ہے سمجھاتی رہے اور اللہ سے ڈراتی رہے, اور اپنی نماز کی پابندی رکھیں, اور اس سے کیا نماز پڑھیں, کیونکہ نماز جو ہے نا وہ برائیوں سے بچاتی ہے. نہیں تو پھر اس کے کسی بڑے سے مطلب چپکے سے بات کریں, ایسا نہیں کہ اعلانیہ طور پر, اس کا کوئی بڑا جو ہو نا اس سے بات کریں کہ اس کو سمجھائیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے, اللہ اپنی رحمت ختم کر دیتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے ایسے لوگوں کے اوپر سے ایمان چلا جاتا ہے جو مستقل جو ہے اللہ کی نافرمانی میں رہتے ہیں. اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک کبیرہ ہے, بڑا گناہ ہے, شدید بڑا گناہ ہے. تو اللہ سے رحم مانگیے اور اس کے لیے دعا بھی کیجیے. ٹھیک ہے جی اپی, تھینک یو سو مچ. جس کا بھی مسئلہ ہے مجھے پرسنل ضرور رابطہ کر لیجیے گا. میرا نمبر ہے, نمبر پلیز شو کر دیجیے ان کو, تو میں آپ کو 2-3 چیزیں اور بھی بتاؤں گی جو آپ نے پڑھنا بھی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی اپی, ٹھیک ہے.
کسی اور کا سوال ہے؟ پھر انشاءاللہ 1 منٹ رہ گیا، پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. اچھا جی، کسی کا سوال نہیں ہے، چلے پھر انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے آبوں پر پردہ ڈالنے والا بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے، گناہوں کو معاف فرمائے، سیدھی راہ پر چلنے والا بنائے. ہمیں دنیا اور آخرت کی جو رسوائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بچائے. اللہ اپنا خاص رحم و کرم کرے ہم سب کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کے فرشتے ان کے پر ہمارے اوپر ہمیشہ رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.